سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدبر اور غور و فکر کے بغیر تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، نہ ہی دین میں سمجھ بوجھ کے بغیر کوئی عبادت ہے. اور فرمایا، دین کو سمجھنے کی ایک مجلس 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ہیں. ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے مطابق انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اولیاء کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے جلیل قدر پیغمبر کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو کریم ابن کریم، دادا بھی جن کے نبی، جن کے والد بھی نبی، جو خود بھی نبی، آگے ان کی اولاد بھی نبی. ناظرین کرام، آج ہم ذکر کر رہے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام، جو سیدنا اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے پوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو تھا، ان کو جو بشارت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، تو دونوں باپ اور بیٹوں کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی جناب اسحاق کے بارے میں اور جناب یعقوب علیہ السلام دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خوشخبری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی. قرآن حکیم کی 10 سورتوں میں 14 مرتبہ جناب یعقوب علیہ السلام کا ذکر پاک آیا ہے. اور ناظرین کرام، سورہ عنکبوت جو تھی اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جناب سیدنا ابراہیم اور آل ابراہیم کے بارے میں، ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کے سلسلے کو قائم رکھا، اور ہم نے ان کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی بڑے درجے کے نیک بندوں میں ان کو شامل کیا جائے گا. عزیز اکرام، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہی اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے بنی اسرائیل جو ہے، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں. اور اس کو بڑی پھر جو تھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے پہ نکلے گئے تو یہ جو اولاد تھی آپ کی، یہ اس وقت ان کی تعداد ہزاروں میں تھی. سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو سب سے زیادہ مشہور واقعہ ہے وہ تو پھر جو سیدنا یوسف علیہ السلام سے آپ کی محبت، الفت، اور پھر گریہ یعقوب جو ہے یہ ضرب المثل بن گیا، اور پھر باپ کی محبت بیٹے کے لیے اور باپ کی جدائی بیٹے کے غم میں وہ بھی ایک ضرب المثل بن گیا. لیکن سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو واقعات قرآن حکیم میں ہیں اس میں کئی اسباق ہیں، اور سب سے بڑا سبق یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی کو اللہ تعالیٰ کوئی خوبیاں عطا کرتا ہے، عظمت رفعت عطا کرتا ہے، تو پھر حاسدین بھی پیدا ہو جاتے. اور یہ انسانی فطرت میں ہے کہ جو انسان جو ہے وہ عام طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں انسانوں کی، کہ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ میں کسی آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا کسی میدان میں، تو وہ اس سے حسد شروع کر دیتا ہے. اور حسد کی ایک ایسی بیماری ہے، امام غزالی فرماتے ہیں دنیا کی ساری بیماریاں چھوٹ سکتی ہیں، 2 بیماریاں بڑی خطرناک ہیں، ایک خود نمائی اور ایک حسد. یہ روح کے اندر سرایت کر جاتی ہیں، ان سے پھر نکلنا جو ہے، کوئی مرد کامل ہی ہو تو اس سے نکلا جا سکتا ہے. تو حسد کیا ہے اور اس کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں،
اور پھر یہ سارا اس واقعہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائیوں نے کس طرح جناب یوسف علیہ السلام جو تھے ان سے ان کے تعلق کس طرح خراب ہوئے، کس طرح جناب یوسف علیہ السلام پہ امتحانات آئے، اور یہ سارا امتحان جو بیٹے کی جدائی کا تھا کہ باپ کی آنکھیں بھی سفید ہو گئیں بیٹے کے غم میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو کتنے مقامات دیے، پھر اس باپ کو کتنی خوشخبری ملی۔ پھر اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آثار انبیاء جو ہیں ان میں کتنی برکات ہوتی ہیں، آثار انبیاء کی جو برکات ہوتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کتنے جو ہے وہ فیض و برکات عطا کرتا ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو کرتا مبارک جبریل امین نے ان کو دیا تھا جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اس کرتے کو نسل در نسل کیسے آگے منتقل ہوتا ہے، اس کی کیسے برکات ہیں، یوسف علیہ السلام کو اس کی کتنی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام کا جب کرتا باپ کی خدمت میں پہنچتا ہے، جناب یعقوب اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کی خوشبو کتنی دور سے آتی ہے۔ یہ سارے معاملات آج جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر انبیاء کرام جو ہے وہ جب امتحان آتا ہے تو کس طرح اللہ کے حضور صبر اور شکر کرتے ہیں، وہ کبھی گلہ اور شکوہ نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پیر صاحب آپ سے ابتدا کر رہا ہوں سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت آغاز آپ نے فرمایا، اور ابتدائیہ میں اہم نکات جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی عظمت اور شخصیت کے وہ اجاگر فرمائے۔ بلا شبہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابو الانبیاء جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے، دادا بھی نبی، باپ بھی نبی، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمتیں عطا فرمائی تھیں، ایک تو یہ کہ جو آپ نے جس آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ سورۃ الرعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعہ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی، اور ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ اسحاق کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا، یعنی وہ بھی نبی، اسحاق بھی نبی ہوں گے، اور بیٹا بھی وہ جو ہے وہ نبی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام تھا حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام پر۔ اور بلا شبہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی عظمت میں اور اپنی شان میں اس قدر ممتاز ہیں، منفرد ہیں کہ خداوند لم یزل نے آپ کے تذکرہ کو قرآن حکیم میں جیسے آپ نے فرمایا 10 سورتوں میں 14 مرتبہ آپ کا نام مبارک کے ساتھ ذکر آتا ہے۔ اس ضمن میں بہت ہی اہم نقطہ جو ہے میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تذکرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قرآنی ترتیب کے مطابق پہلی آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 ہے، اور اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند فرمایا ہے،
تم ہر صورت مرنے تک اسی دین پر قائم رہنا. سبحان اللہ. یعنی یہ تذکرہ کی پہلی آیت جو ہے ترتیب کے اعتبار سے وہ آیت ہی یہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو ہمیشہ دین حقہ اور دین حنیف پر قائم رہنے کی وصیت فرماتے تھے، تاکید فرماتے تھے. اور اسی میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ جب اللہ کے جلیل القدر انبیاء اتنی عظمتوں اور شانوں والے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے بیٹوں کی تربیت، اپنی نسل کی تربیت بھی اور ان کی تعلیم میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور وصیت میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دین اسلام پر استقامت جو ہے اپنی اولاد کو اس کی تربیت بھی کرنی چاہیے، انہیں تعلیم بھی دینی چاہیے اور وصیت بھی کرنی چاہیے. اچھا جی ڈاکٹر سعیدی، ایک بہت دلچسپ بات جو میں نے نوٹ کی، ایک سملیرٹی ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت 40 برس کی عمر میں کیا، جناب یعقوب علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 برس میں کیا، جناب یوسف علیہ السلام نے بھی اعلان جو ہے 40 برس میں کیا. یہ میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا یہ پڑھ. جی جی بہت شکریہ. اس میں ایک پہلو جس کی طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ دیا اس کو تھوڑا سا مزید پھیلاتے ہیں کہ 80 سال آتا ہے کہ آپ نے گریہ وزاری فرمائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور 40 70 80 اور گریہ یعقوب جو ہے وہ ضرب المثل ہے اور باپ کی بیٹے کے ساتھ محبت. لیکن اس میں ایک پہلو جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا ہے کہ 5 شخصیات ہیں کائنات میں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ فرمایا ہے. ان میں ممنوع درخت کا پھل کھانے پر جناب آدم علیہ السلام نے، فراق فرزند جناب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام نے، اور تیسرا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے خشیت الہی کی وجہ سے، اور چوتھی شخصیت حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی میں، اور 5ویں شخصیت واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کی ہے رضی اللہ عنہ. اس میں ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے کہ آنسو جو ہیں وہ زندگی ہیں، اور جو بھی گریہ کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے اس کی زندگی میں بڑا اطمینان ہوتا ہے. اچھا، لیکن وہ کسی نے لکھا تھا، بڑا اچھا لکھا کہ جن کی آنکھوں میں ہوں آنسو انہیں زندہ سمجھو، پانی مرتا ہے تو دریا بھی اتر جاتے ہیں. اور وہ حدیث پاک کہ جس آنکھ سے خشیت الہی میں آنسو بہتے ہیں اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. تو یہ ایک ہمارے لیے اس دور میں اس لیے خصوصی طور پر اس کو ذکر کر رہا ہوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اس دور میں آنسو خشک ہو گئے ہیں. جب آنکھوں سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو معاشرے سے برکت اٹھ جاتی ہے. جس معاشرے میں گداز ہوتا ہے، رکت ہوتی ہے، تہجد میں اٹھ کر رونے والے موجود ہوتے ہیں، وہ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے. آج ہماری معاشی حالت بھی اور سیاسی اور سماجی حالت بھی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی. تو آہ سحر گائی تو نمناک آنکھوں سے ہی ہو سکتی ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات آپ کی شخصیت کے حوالے سے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام میں جو محبت تھی نا وہ اتنی شدید تھی. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. کچھ لوگوں نے لکھا چونکہ پیشانی یوسف جناب یوسف علیہ السلام میں اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے تھے یعقوب علیہ السلام، اس لیے وہ فراق محسوس ہوا. ایک یہ کہ آپ کی نبوت کا آپ کو پہلے سے علم تھا کہ انہیں نبوت ملنے والی ہے. لیکن دیکھیں تدبیر اور تقدیر، یہ نبوی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی تقدیر آ جائے تو پھر تدبیر نہیں کی جاتی، پھر اس کے اوپر صبر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، راضی برضا رہنا. ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر ہیں، وہاں سے ایک شخص اپنا اونٹ لے کر گزر رہا ہے تو وہ اونٹ ادھر رک جاتا ہے، اور جب وہ اونٹ رکتا ہے تو اس کا جو مالک ہے اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں. اور ادھر سے معجزہ ہو گیا نبی کا معجزہ. دونوں نبی ہیں جی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی. تو ادھر سے اونٹ بولتا ہے، ادھر سے یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آتے ہیں اور وہ کیفیت دیکھتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بکریاں، اونٹ، ہرن اور
چڑیا، یہ ساری چیزیں سانپ، ساری نبوت کو تو ساری کائنات پہچانتی صحیح ہے بات نا، ہے۔ صرف انسان ہی محروم رہتے ہیں۔ پتھر، وہ پتھر، استن انانا لکڑی کا، بلکہ علامہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے، من چے گویم از تولا یشک چیست خشک چوبے در فراق او گریست۔ میں تجھے کیا بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تاثیر کیا ہوتی ہے، یہ تو خشک اور بے جان پتھری لکڑی کے وجود میں اتر جاتی ہے، اور وہ بھی فراق محبوب میں رو کر لذت حاصل کرتے سبحان ہیں۔ اللہ، تو وہ آپ جب باہر آتے ہیں، اونٹ رکا ہوا ہے تو آپ اس اونٹ سے محبت کرتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، پھر اس اونٹ کے مالک کو باقاعدہ 20,000 دینار آپ بھجواتے ہیں، اور ساتھ ایک یاقوت بھجواتے ہیں، اور ساتھ پیغام دیتے ہیں کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ ایک شخص ہے جو قید ہے جیل میں لیکن آپ کی یاد سے غافل نہیں ہے، آپ کی یاد سے غافل نہیں، آپ کی یاد سے غافل نہیں۔ ادھر باپ نہیں غافل ایک لمحے کے لیے، ادھر بیٹا جو ہے تڑپ رہا ہے باپ کی محبت۔ جناب یعقوب علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام دیکھیں کہ جن کا یہ اب تذکرہ اتنا ہے، حضور علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرما دیا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، تو حضور جن کے بارے میں یہ فرما دیں تو یعقوب نام سے یہ واضح ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لیے کہ ہم نے ان کو یہ ایک تحفہ دیا، ٹھیک، سیدنا اسحاق کی صورت میں اور سیدنا یعقوب نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جوڑواں بھائی تھے دونوں، ٹھیک ہے، اور پیدائش کے وقت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی پیدائش سیدنا اسحاق سے بعد میں ہوتی ہے۔ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ جو عقب ہے یہ ایڑی سے نکلا ہے لفظ، اور کیونکہ وہ جب پیدائش ان کی ہوئی تو اس وقت وہ سیدنا اسحاق کی ایڑی تھامے ہوئے تھے، پاؤں کی ایڑی تھامے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح، یا دوسری یہ ہے کہ کیونکہ پیدائش بعد میں ہوتی ہے، حضرت اسحاق نے حضرت عیسو کی، کیونکہ اسحاق تو ان کے والد عیس بھی کہتے ہیں، عیسو بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے، جی اسحاق تو والد تھے نا ان کے، تو وہ جو عیسو کے، تو ان کے وہ ایڑی تھامے ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیدائش کیونکہ بعد میں ہوتی ہے تو اس لیے ان کو یعقوب کہتے ہیں۔ اب سیدنا یعقوب علیہ السلام بعد میں آنے والا بھی اس سے مطلب جی، بعد میں آنے والا اور اپنی ذریت بعد میں چھوڑنے والا، کثرت سے ذریت چھوڑنے۔ تو اب جو آپ یہ جڑواں تھے دونوں بھائی، حضرت عیسو اور یہ دونوں، تو ان کی والدہ نے پھر ان کو، ان کے ماموں تھے عراق میں، جو اس لابان ان کا نام تھا، ان کے پاس بھجوا دیا۔ وہاں سے جو ان کا بیسیکلی ابتدا ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی تھی راحیل، اور پہلے ان کی بڑی بیٹی سے ان کی شادی ہوتی ہے، اور بعد میں ان کی چھوٹی بیٹی سے راحیل ہے جو ان سے شادی ہوتی ہے، جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی والدہ بیسیکلی ٹھہرتی ہیں۔ اچھا جی، ان کو 12 بیٹے ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو دیے، 10 ایک میں سے اور 2 ایک میں سے۔ جو خوبصورت واقعہ ڈاکٹر صاحب نے سنایا، ڈاکٹر سعیدی صاحب نے، اس پہ ایک شعر ذہن میں آ رہا تھا، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں گو رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ عرض تھا۔ جو بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا، ڈاکٹر بغدادی صاحب بات فرما رہے تھے، اس ضمن میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 111 آیات کی سورہ یوسف ہے جی، اور 12 رکوع ہیں اس سورہ کے، اور ساری کی ساری جو سورہ ہے وہ عظمت کردار کو بیان کر رہی ہے۔ پوری سورت میں کوئی حکم نہیں ہے، یعنی عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن احکام کی مسائل کی کتاب ہے، سورہ یوسف کی 111 آیتوں میں کوئی حکم نہیں ہے، ساری کی ساری یوسف ایھا الصدیق اس کے گرد گھومتی ہے ساری سورہ جو ہے، جتنا واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ عظمت کردار کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ سن لیں، اب آپ نے وہ گریہ یعقوب پہ کر دیا، فغاں میں، آہ میں، شیون میں، نالے میں، ساری قسمیں آ گئی ہیں۔ فغاں میں، آہ میں، شیون میں، نالے میں، سناؤں درد دل طاقت اگر ہو سننے والا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب جی۔ تو عظمت کردار جو ہے، اب قرآن حکیم تو یہ بیان کر رہا ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر زنان مصر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، تو انہیں گدھے پر سوار کرنے کی کس میں ہمت تھی اور اس طرف جانے کی؟ ہمیں تو کتاب ہدایت سے رہنمائی لینی چاہیے نا جی، جہاں کہ اللہ جل مجدہ الکریم ان کی شان کیا بیان، اور اتنی تفصیل سے بیان کر رہا ہے، تفصیل سے۔ جو آپ کے اولاد مبارک کے حوالہ سے آپ نے ارشاد فرمایا 12 بیٹے، بے شک چونکہ 2 کنیزوں کا بھی ذکر ملتا ہے، دونوں صاحبزادیوں کی 2 کنیزیں بیویوں کی تھیں، ان سب سے 4 سے جو اولاد ہوئی
اور اس میں سب سے زیادہ جو بڑی بیٹی ہیں ان سے زیادہ بڑی پہلی بیوی ہیں ان سے 6 بیٹے ہیں، پھر کنیزوں سے، اور پھر آخر میں جناب راحیل سے 2 بیٹے۔ اچھا، میں نے پڑھا کہ جی 2 بیگمات میں سے ایک میں سے 10 ہیں اور دوسری میں سے 2 ہیں۔ مختلف اقوال ہوتے ہیں، یہ کنیزوں سے بھی اولاد مبارک ہے۔ 2 بیٹے جناب یوسف علیہ السلام اور جناب بنیامین جو ہیں، یہ 2 صاحبزادے تھے، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حقیقی بھائی تھے۔ جناب راحیل عالیہ تو آپ کی دوسری ہیں، یعنی چھوٹی بیوی ہیں، لیکن ان کا انتقال جو ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے۔ 12 بیٹے عطا فرمائے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو، وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرانے والا واقعہ، وہ تو ایک بشری تقاضے کے تحت ایک جذبہ تھا جس کی وجہ سے وہ ان سے ہوا، لیکن پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام خود معاف فرما دیتے ہیں اور نبی زادے ہیں تو اس کی زیادہ تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ لا تثریب علیکم اليوم آ گیا۔ تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب انہیں روانہ فرمایا مصر کی طرف، تو آپ نے یہ تاکید فرمائی کہ مصر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اکٹھے 12 کے 12 ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، نظر بد کی وجہ سے یہ آپ نے دیکھیں انہیں کتنی اہمیت ہے نظر بد۔ نظر بد کی وجہ سے آپ نے انہیں یہ ہدایت فرمائی تھی، اور اسی لیے کہ تم خوبصورت ہو، نبی زادے ہو، جوان ہو، اور اس وجہ سے تمہیں کسی کی نظر بد جو ہے، آپ نے نظر بد کے حوالے سے ارشاد فرمایا ایک جملہ، تو سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نظر بد اگر کسی انسان کو لگتی ہے تو وہ قبر میں چلا جاتا ہے اگر اتارا نہیں ہوتا، اور اگر کسی اونٹ کو لگ جائے تو وہ اونٹ ہانڈی میں چلا جاتا ہے اگر اس کا اتارا نہ کیا جائے۔ اسی لیے میرے کریم آقا علیہ السلام امت کی تعلیم کے لیے حسنین کریمین علیہ السلام کو روزانہ رات کو آخری تینوں کل جو ہیں ان کو ملا کر، یعنی سورہ اخلاص شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، اور آخری تینوں کل 7 مرتبہ پڑھ کر حسنین کریمین علیہ السلام کو نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ دم فرمایا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے تعلیم بھی ہے کہ ہم اس بات کو، اور دوسرے جو کلمات تعوذات کے ہیں، معوذتین ہیں، ان کا بھی جو ذکر ملتا ہے حدیث میں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ نظر بد جو ہے اس سے بچا جائے۔ بڑی خطرناک چیز، جی خطرناک چیز۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اس حوالہ سے ایک عارفانہ سا ایک نقطہ ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک لمحے کے لیے جناب اسماعیل علیہ السلام کی محبت جو تھی وہ غالب ہوئی، تو غیرت پروردگار نے انہیں جدا کیا اور حکم دیا کہ انہیں بے آب ہو گیا، جا کے چھوڑ آئے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، خلیل ہمارا ہے، اور دل میں ایسے ایک لمحے کے لیے خیال، کیونکہ اس کی شان بے نیازی غالب تھی۔ ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی صوفیاء کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تجلیات تھیں، جیسے ڈاکٹر سعیدی صاحب فرما رہے تھے، اللہ جل مجدہ الکریم کی ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا کہ یوسف کتنا حسین ہے، تجلیات سے توجہ ہٹی تو حکم یہ جدائی جو تھی، یہ ساری پڑ گئی جدائی، یہ مقدر کر لمبی جدائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یعقوب علیہ السلام جو ہے اگر ان کو پتہ تھا، اور جب وہ بھیج رہے ہیں بھائیوں کے ساتھ اور اتنی گریہ بھی کر رہے ہیں بھیجتے ہوئے، تو پھر بھیجا کیوں؟ اچھا، اس میں ایک پہلو تو یہ ہے جس سے علم نبوت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے فرما دیا کہ مجھے خوف ہے
کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، اور انہوں نے بھیڑیے کا ہی بہانہ بنایا واپس آ کر، اور قمیص جب لے آئے تو آپ نے پتہ ہی کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بڑا حکیم بھیڑیا ہے کہ میرا بیٹا کھا گیا اور قمیص سلامت آپ نے، لیکن آپ نے فصبر جمیل جب فرمایا نا، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہاں اللہ کی حکمت اور تقدیر غالب تھی اور اس کے اوپر وہ راضی برضا تھا۔ امام علی مقام کو وہ ساری حدیث معلوم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی اور شہادت کی، اس کے باوجود کربلا کی طرف جانا۔ اور پھر آپ نے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اَسَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِّي بِهِمْ جَمِيعًا، آپ نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ تو نبی کا علم موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک طرف آپ دیکھیں نا قمیص مصر سے روانہ ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور خوشبو ادھر محسوس کر رہے ہیں، اور کنواں تو پڑوس میں تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محسوس نہ ہو؟ اور وہ قمیص پھر، اچھا یہ قمیص بھی بڑی دلچسپ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی گئی اور آگ گلزار بن گئی، وہی قمیص ہم لے کر جب دیکھتے ہیں یہ کنویں میں پھینکا وہ قمیص ہے، وہ جبریل امین حاضر خدمت ہو جاتی ہیں، وہی قمیص جب مصر سے روانہ ہوتی ہے تو دیدہ یعقوب جو ہیں وہ پر نور ہو جاتے ہیں دوبارہ۔ اور آپ دیکھیں اس سے ایک اور پہلو، اچھا آپ نابینا نہیں ہوئے تھے؟ ہاں جی، وہ رو رو کے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، نظر میں بظاہر کمی ہو گئی تھی، آپ نابینا نہیں ہوئے۔ اچھا اس میں ایک اور پہلو یہ ہے، آثار نبوت کی برکت کیا ہے کہ جو چیز نبوت سے وابستہ ہو جائے، لوگ اس میں چیمگوئیاں کرتے ہیں، بھئی جہاں نبی کا قدم پڑے اللہ اسے حرم بنا دیتا ہے، تو قمیص پر کھڑے ہوئے ہو۔ دیکھیں نا حرم مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے بنا، اور حرم مدینہ جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے بنا ہے، اور جہاں نبوت کے قدم پڑتے ہیں رب تو آثار سے بھی اوپر اٹھ کر فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جبریل کے جہاں قدم لگے وہاں سے جو مٹی اٹھا لے تو وہ بچڑے سے باتیں کروا لیتے ہیں، وہ اتنے کرتب دکھا لیتا ہے۔ تو جہاں محبوب خدا وجہ تخلیق کائنات کے قدمین پاس اور اللہ کے نبیوں کا جب مس جائے کسی سے، حسن یوسف، ہاں چلیں آپ سنا دیں جی۔ حسن یوسف کے حوالے سے امام بوصیری نے بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کی تجلیات کے حوالے سے آپ لا شریک ہیں، کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، منزہ ہیں شریک سے۔ آپ کو آپ کا جو جوہر حسن ہے وہ غیر منقسم ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حسن ملا تھا، اور جوہر حسن جو ہے جہاں سے آگے خیرات تقسیم ہوئی وہ حضور علیہ السلام کا حسن مبارک ہے۔ اور مولانا یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں۔ میں ایک دو شعر اور سناتا ہوں۔ یہ آپ کو پتا عرب انہوں نے یوز کیا تھا مردان عرب، میں نے اس کو مردان جہاں بنا دیا۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اچھا جی وہ ذرا بات بتائیں نا کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا۔ واہ واہ، اچھا اس واقعے میں بڑے سبق ہیں، بڑے سبق ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جی صبر، وہ بعض تو اس کے مقامات ایسے آتے ہیں، آپ یقین کریں جب میں اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو مجھ سے تو نہیں وہ بیان بھی نہیں ہوتے، اور پھر میں ادھر کتاب بند کرتا ہوں۔ اچھا اس میں جو پہلو سبق ہے ہمارے لیے، کئی اسباق ہیں۔ حسد ایک برا مرض ہے، اور حسد اگر بھائیوں میں بھی آ جائے تو ظاہر ہے وہ بھی، اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو جب بھائی لے کر گئے نا، جب تک یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے انہوں نے کندھے پر اٹھائے رکھا، اور جب یعقوب علیہ السلام سے اوجھل ہوئے وہ نیچے گرا دیا اور زد و کوب کیا، اور یوسف علیہ السلام نے گریہ کیا اور تھپڑ مارے، اور یہ تو یہودہ درمیان میں آیا کہ مارو نہیں، ان کو کنویں میں پھینک دو۔ اب دیکھیں بڑی خوبصورت بات کسی نے لکھی، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت، اور بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کے بھائی، بیچ ڈالیں جو یوسف سا برادر ہو۔ میں نے کہا کہ ہم سفر اور بھی سرگرم سفر تھے، لیکن ہم سفر
اور بھی سرگرم سفر تھے لیکن مجھ کو صیاد نے رفتار سے پہچان لیا. یہ ہے اصل مسئلہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو جو ہے، حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کسی کی عظمت، کسی کی عزت، کسی کا مقام وہ ہضم نہیں ہوتا، اس وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے. صحیح. اور پھر وہ جو شہرت کسی کو ملی ہے، وہ جو عزت کسی کو ملی ہے، ان کے پاس چونکہ ہوتی نہیں، تو وہ بیچارے شہرت کی ہوس کے لالچ میں کوئی اپنا حسب کھو بیٹھتا ہے اور کوئی اپنا نسب کھو بیٹھتا ہے. یہ ایک ظلم ہوتا ہے. صحیح. اور یہ وہ کس امام کا ہے؟ امام مالک کا ہے؟ کس کا ہے کہ زیادہ محسود اپنے وہ دعا دے دی کہ تمہارے حسد کرنے والے وہ زیادہ ہو تو جائیں؟ پیر پٹھان دیتے تھے نا دعا ان کو. اچھا. محسود تر تھی میں. ہاں یہ باقاعدہ ان کو دعا تھی نا. اور اس سے ایک اور بھی پتہ چلتا ہے کہ حسد کرنے والے اپنا کام کرتے ہیں اور جو محسود ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں. محسود جو ہوتا ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی پتھر آئے، لوگ مجبور ہیں، پتھر تو ماریں گے ضرور، کیوں نہ شیشوں سے کہا جائے کہ وہ ٹوٹا نہ کریں. تو یہ رویہ، یہ اسوہ ہوتا ہے. وہ اپنا کام کرتے ہیں. دیکھیں نا، پھول کا کام ہے خوشبو دینا. اس نے خوشبو دینی ہے. جس نے خوشبو دینی ہے وہاں کانٹا تو نہیں آ سکتا. تو کانٹوں کا کام اپنا ہے، پھول کا کام اپنا ہے. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام تو پہلے سے وارن کر رہے ہیں، بیٹا یہ خواب نہیں بتانا. یہ خواب نہیں بتانا. اس لیے واقعی آدمی کو اپنی کامیابیاں جو ہیں وہ اپنے ان احباب کو بتانی چاہیے، والدین کو، جو اس پہ خوش ہوں. اگر عام بندوں میں آپ بتائیں گے تو پھر نتائج وہی ہوں گے جو یوسف علیہ السلام ہیں. اس میں غازی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہی بلکہ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا، خواب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو سنا دیا، تو آپ اس خواب سے یہ بات سمجھ گئے تھے اور آپ کے چہرے کے اندر نبوت کا نور آپ کو نظر آتا تھا. اور یہی وجہ بھی تھی کہ آپ اپنے تمام بیٹوں سے بڑھ کے سیدنا یوسف علیہ السلام سے پیار کیوں کرتے تھے. صحیح. ان کی محبت میں اتنے زیادہ وہ فراق میں بعد میں کیوں روتے رہے؟ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ وہ نبی ہیں. حدیث پاک بھی تو ہے نا، جو ہماری ایک بیٹی نے پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حسن جو ہے یہ نمکین ہے اور یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا ہے. سبی اور نمکین ہے نا، اس طرح کے لفظ ملی اور سبی لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو وہ پھر اس کی جو انٹرپریٹیشن محدثین نے کی، انہوں نے کہا کہ میٹھا آدمی مستقل کھائے تو تنگ آ جاتا ہے، نمکین سے تنگ کوئی بھی نہیں آتا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو جیسا کہ یہی بات ہوئی کہ جب ان کو یہ اس بات کا علم تھا تو ظاہری بات ہے پھر اس کے تقاضے پورے ہونے تھے کہ آپ کو بادشاہت ملنی ہے، آپ کو وہ سجدہ ہونا ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ایک پورا پروسیجر تھا کہ جو آلریڈی ہوا، اور تب جا کے وہ ایک ظاہر ہے قرآن پاک میں تو صرف ہنٹس اس کے ملتے ہیں. جب تم صبر کرو گے، استقامت کا راستہ اختیار کر لو گے، تو پھر صبر کا جو انعام اللہ تعالیٰ دے گا پھر بادشاہی بھی ملے گی. دوسرا پھر یہ وہ واقعات تھے کہ اگر یہ تمام چیزیں رونما نہ ہوتی، پھر قرآن نے ان کو محفوظ کر لیا، آج ہمارے لیے وہ باعث عبرت اور باعث سبق بن گئے. صحیح. انبیاء کرام کی دیکھیں، جس طرح آپ بات کر رہے تھے یہاں برکت کے حوالے سے، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی برکت کی ایک بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے ماموں لابان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس رہنے سے اور وہاں پہ کچھ عرصہ جب ان کی وہ خدمت میں رہے تو ان کے پاس مال و دولت اتنا آیا کہ یعنی کہ جب سیدنا یعقوب واپس آنے لگے تو اس وقت جو ان کو مال دیا گیا بکریوں کی صورت میں، مویشیوں کی صورت میں، وہ اتنا زیادہ مال تھا کہ آپ اگر گفٹ بھی لوگوں کو کرتے تھے وہ 100 کی تعداد میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
بنی اسرائیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا نسب؟ اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں کو نبوت سے سرفراز کیا، اور آپ نے بامر الہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں آباد کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ہزاروں کی تعداد میں جو انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ سارے بنی اسرائیل سے ہیں، چونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں نام ہے۔ اسرائیل کا معنی اگر عربی میں کیا جائے تو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف ایک ہی رسول معظم تشریف لائے، جن کے لیے تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں انک انت العزیز الحکیم۔ بے شک کیا ابراہیم کی بشارت ہو؟ جی ہوئے پہلوئے آمنہ سے حویدہ دعائے خلیل و نوید مسیح۔ حسن کی بات ہوئی تو ایک قطعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حبیب ملا، ساری کائنات ملی، ہوئے ہیں حضرت یوسف حسین زمانے میں، مگر انہیں بھی تیرے حسن کی خیرات ملی۔ یہ حضرت آقا علیہ السلام کا نور ہی ہے جو کائنات میں بٹ رہا ہے، اور ہر کسی کو حضور کے فیض نبوت سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی اولین مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام میں جو عظمتیں تقسیم ہوئیں وہ حضور کے فیض نبوت ہی کا۔ اس حسن لازوال کے قربان جائیے، میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بلا شبہ وہ آقا علیہ السلام کے فیض نبوت سے ہی وہ سارا فیض کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو عورتوں میں جس طرح حضرت یوسف مردوں میں حسین ہیں، ایسے ہی حضرت سارہ کا حسن جو ہے وہ خواتین میں اور بہت زیادہ مشہور ہے، اور آپ کی حضرت یوسف علیہ السلام کی مشابہت جو تھی حسن کے حوالہ سے وہ حضرت سارہ سے کے بہت زیادہ قریب تھی، یعنی اپنی دادی جان حضرت سارہ سے بہت زیادہ قریب تھے آپ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ حسن عطا فرمایا تھا۔ اور پھر جو عظمتیں شانیں جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، خواب کا، نبوت کا اور بادشاہت کا، اور یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ جب اقتدار اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے تو اس نے صرف اقتدار کی مسند پہ بیٹھ نہیں جانا ہوتا، بلکہ اقتدار کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو نبھانا ہوتا ہے۔ یعنی قحط کے حوالہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو حکمت ہے، جو پلاننگ ہے، وہ ہر دور کے صاحبان اقتدار کے لیے رہنما اصول عطا کرتی ہے کہ ان کے ذمہ رعایا کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور انہیں کس طریقے سے خیال رکھنا۔ وہ کیا ہے جی؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ ہاں، ہم جن کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں، تو ہم ان کو وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ان کو زمین میں استحکام دیتے ہیں۔ اقتدار لمبا ہو جاتا ہے اگر مخلوق کی خدمت کرے، نفع بخش ہونا چاہیے۔ یعنی چونکہ قدرت کاملہ کی طرف سے ایک عنایت ہے اور ایک ڈیوٹی ہے، جب اس ڈیوٹی کو احسن طریقے سے نبھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائیں گے۔ نفع رساں ہو حکمران، ضرر رساں نہ ہو، ضرر رساں نہ ہو۔ ہاں جی، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہونا جو ہے وہ تو بہت زیادہ اس کی تاکید ہے نا جی۔ آدمی جس بھی منصب پہ ہے، جس بھی منصب پہ ہے، اسے چاہیے کہ اپنے گرد و پیش کا اور اپنے جو اس کے زیر اثر اور ماتحت جو لوگ ہیں، جس بھی پوچھا جائے گا جی، وہ کیا ہے حدیث پاک کہ ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، رائی کہتے ہیں نگہبان کو، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، اس میں 2-3 پہلو جو جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ یہود آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کرنے، اچھا، اور انہوں نے کہا جی ہم ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں، اس کا جواب سوائے نبی کے کسی اور کو نہیں آ سکتا۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقوب علیہ السلام کی 2 محبوب چیزیں تھیں، طعام میں اونٹ کا گوشت اور مشروب میں اونٹنیوں کا دودھ۔ تو آپ چونکہ طویل عرصہ بیماری میں رہے، آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، تو آپ نے منت مانی تھی، پروردگار جب تو مجھے راحت دے گا، صحت یاب کرے گا، تو میں اپنی محبوب چیزیں تیری رضا کے لیے چھوڑ دوں گا۔ تو پھر یہودیوں نے اقرار کیا کہ واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں۔
واہ۔ اور اس میں ایک اور پہلو جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جبریل امین کنویں میں گئے نا، تو انہوں نے کہا اے مکرم فرشتے، میرے والد ماجد کا کیا حال ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ تو انہوں نے کہا وہ آپ کے فراق میں رو رہے ہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے پوچھا ان کا جو کرب ہے اور درد ہے، غم ہے، وہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا عام آدمی میں کوئی غم ہوتا ہے ایک ماں کو اپنے بیٹے کی جدائی کا، اس سے 70 گنا زیادہ غم جو ہے وہ جناب یعقوب علیہ السلام کو آپ کے فراق کا ہے۔ سبحان آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ آپ نے ایسی بات آخر میں کہہ دی ہے کہ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت یہ جائز حاجات کی قبولیت کا وظیفہ ہے جی۔ ہر فرض نماز کے کثرت کے ساتھ یہ کلمات یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف یہ پڑھنے سے ہر جائز حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو وہ ضرور پڑھے۔ سید علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں خوش نصیب وہ ہے جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم